آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ عقائد ضروری اس پر ہم کلام کریں. پہلے تمہیداً عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ عقیدے کی امپورٹنس کیا ہے، کہ میدان معاشر میں ملنے والے نیک اعمال کا اجر اس عقیدے کی درستگی پر موقوف ہے. تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ دراصل یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے پختہ یقین کا نام ہے کہ اگر کوئی دلیل کے ذریعے بھی اس یقین کو زائل کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا وہ یقین ختم نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ. یہ لغت کے اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پر ابھی اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس وقت رات ہے، اب وہ دلائل کتنے ہی دیتا رہا ہے، کیا اس کے دلائل سے متاثر ہو کر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو کبھی رات کا وقت ہے؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب ہمارا اتنا پختہ یقین ہے اس بات پر کہ وہ چاہے کتنے ہی دلائل دے دیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے عقیدہ. اور شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے ایسے یقین کو کہا جاتا ہے کہ جو یقین ہمیں کسی دین میں شامل کرنے کا سبب ہو یا کسی دین سے خارج کرنے کا سبب ہو. دین یوں سمجھ لیں کہ ایک ضابطۂ حیات ہے. دین کچھ ایسے قوانین ہیں کہ جن قوانین کو نافذ کرنے والا شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو میں قوانین نافذ کر رہا ہوں، یہ جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ الہامی دعوت ہے. تو جو شخص کسی قانون کو بیان کرے، کسی نظریے کو بیان کرے اور ساتھ میں اس کا دعویٰ یہ ہو کہ یہ قانون، یہ نظریہ الہامی ہے، تو ہم اس کے بیان کردہ قانون کو دین سے تعبیر کرتے ہیں. تو گویا کہ اب اس کے قوانین کو ایکسیپٹ کرنے والا اس کے دین میں داخل ہو گیا. اس کے قوانین کو پکا یقینی طور پر ماننے والا کہ ہاں جو یہ بات کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ شخص اس کے دین میں داخل ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مختلف احکامات پہنچائے اور سرکار علیہ السلام نے یہی ہم سے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قرآنی آیتیں ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں. اب ہم نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ السلام پر تہمت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس شخص کو بدبخت قرار دیتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہمارا یقین متزلزل نہیں ہوتا. تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے لائب دین میں شامل ہو گئے اس یقین کی وجہ سے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جو پیغام ہم تک پہنچا اس کو ہم نے دین سے تعبیر کر دیا. تو اب کوئی بھی ایسا عقیدہ، کوئی بھی ایسا نظریہ کہ جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے دین میں داخل کرے گا، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دین ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے. اور کوئی بھی ایسا نظریہ کہ اگر ہمیں اس کے اندر ڈاؤٹ ہو گیا کہ جو، اور اس ڈاؤٹ کی وجہ سے ہم نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے باہر نکل گئے، تو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ کفر ہے. عقیدہ کفر اور عقیدہ اسلام. اور بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈاؤٹ ہمیں دین اسلام سے خارج تو نہیں کرتا، لیکن ہمیں دین اسلام کے جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں جن کا عقیدہ بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کی صف سے باہر نکال کر گمراہوں کی صف میں ڈال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص گمراہی میں مبتلا ہو گیا. کافر نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے کہ یہ گمراہی میں مبتلا ہوا. اور ایسے نظریے کو کہیں گے کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اسلام کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اہل سنت یہ کسی خاص مکتب فکر کا، کسی ایک سیکٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان نظریات کا نام ہے کہ جو نظریات نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے تھے. جو نبی کریم علیہ السلام کے تعلیمات پر اور صحابہ کرام کے نظریات پر چلتا ہے اس کو ہم اہل سنت کہیں گے. یہ اہل سنت کسی ایک خاص مکتب فکر کا نام نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل سنت کی پہچان ہر دور میں تبدیل ہوتی رہی، تو اس وجہ سے بعض اوقات ہمیں نام تبدیل کرنے پڑے. کسی دور میں کسی طور پہ پہچان ہوتی تھی، کسی دور میں کسی طریقے سے پہچان ہوتی تھی، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل میں ذکر کریں گے. اور جس نے بھی فرقہ واریت کی ہے یا جس کی وجہ سے بھی فرقہ بنا ہے، اس نے اس عقیدے کے اندر ہی بگاڑ پیدا کیا.
جس نے بھی عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا گویا کہ اس نے اپنا ایک نیا فرقہ بنایا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ واریت اہل سنت کی طرف سے نہیں ہے، فرقہ واریت اس کی طرف سے ہے کہ جس نے اہل سنت سے الگ ہٹ کر کوئی راستہ نکالا ہے، اس نے فرقہ واریت کی، اس نے اختلاف کیا ہے، اس نے فساد برپا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مثال دی تھی کہ اگر ایک والد صاحب کے 4 بیٹے ہیں، 3 والد صاحب کے بنائے ہوئے اصول سے اختلاف کرتے ہیں اور ایک والد صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اختلاف کس نے کیا ہے؟ اس چوتھے نے یا ان 3 نے؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ 3 اختلاف کرنے والے ہیں، غلط وہ ہیں، یہ چوتھا بیٹا غلط نہیں ہے جو ابا جان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے، صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کرنے والے یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں جن کا تعلق اہل سنت سے ہوتا ہے، یہ دوسروں کا رد اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقائد میں بگاڑ سے ان کو روکا جا سکے۔ تو بنیادی طور پر عقیدے کی 2 قسمیں بنتی ہیں، عقیدہ اسلام اور عقیدہ اہل سنت۔ عقیدہ اسلام اس عقیدے کو کہتے ہیں، اس نظریے کو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر یقین رکھیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اور عقیدہ اہل سنت سے مراد وہ عقیدہ ہے کہ جس پر یقین ہمیں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کی جماعت میں شامل کر دے گا، جس کو ہم اہل سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہمیں گمراہوں کی صف میں داخل کر دے گا۔